ایک دفعہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، یہ تاج و تخت کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو بادشاہ ہنس کر کہنے لگا کہ اس فقیر کو کیا پتہ، نکالو اس فقیر کو، اسے کیا پتہ تاج و تخت کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوں، استقبال کر رہے ہوں، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہو اور رعایا نیچے بیٹھی ہو، تو اس منظر کا اسے کیا پتہ، نکالو اس فقیر کو باہر۔ چند دن گزرے تو بادشاہ سیر پر گیا، اس کا گھوڑا سرکش ہو گیا اور اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تھوڑی دیر گزری تو وہ فقیر مشکیزہ لیے ہوئے گزر رہا تھا اور صدائیں دے رہا تھا کہ پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ نے آواز سنی تو اس نے فقیر کو بلایا، کہا کہ مجھے پانی دو۔ تو فقیر نے کہا کہ ہاں میاں، تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی خریدنے کی؟ تو اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ تو فقیر نے کہا کہ ہوتے ہوگے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بادشاہ نے کہا کہ بابا میں بادشاہ ہوں، تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، پر تو مجھے پانی دے۔ تو فقیر نے کہا کہ آدھی حکومت لگے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو لے لے آدھی حکومت، تو مجھے پانی دے۔ تو فقیر نے پانی دیا اور پیاس کی شدت تھی، جب اس نے پانی کا کٹورا منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب ایک اور مصیبت بن گئی۔ تو فقیر نے کہا کہ بادشاہ میں حکیم بھی ہوں، اگر تو کہے تو میں تیرا علاج کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کر۔ تو اس نے کہا میں یوں نہیں کروں گا، اس کے لیے آدھی اور حکومت بھی لگے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آدھی اور حکومت بھی لے لے، پر میرا علاج کر۔ اس نے اپنے تھیلے سے چمڑے کا ورقہ نکالا اور اس پر پوری حکومت لکھوا لی۔ اس نے بادشاہ کا علاج کیا۔ تو بادشاہ جب ٹھیک ہوا، پانی پیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ فقیر پھر سے بادشاہ کے دربار میں جا نکلا اور کہا بادشاہ، اس تاج و تخت کی کوئی قیمت نہیں، اپنی آخرت سنوار۔ تو بادشاہ نے سنا تو کہا کہ تو پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، اب پھر آ گیا، نکالو اسے۔ یہ کیا جانے تاج و تخت کی لذت، یہ کیا جانے اس تاج و تخت کی قیمت۔ جب اسے نکالنے لگے تو فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑا نکالا اور کہا بادشاہ، یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، جس پر تم نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے، یہ ہے اس کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، قبل اس سے کہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے، سانسیں اٹک جائیں، زندگی کا رجسٹر بند ہو جائے اور پھر پچھتائے کہ ہائے ہم نے جو لمحات ضائع کیے، جو زندگی ہم نے برباد کی، وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے آج کا پچھتاوا بہتر ہے۔ وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت، برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آئیں ہم اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پر لے جائیں اور اس کے حضور سچی توبہ کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو ایک آنسو کے قطرے پر بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کاروبار دنیا بھی ضروری ہے، مگر ہمارا اصل مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔